جی ہمارا سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے چل رہا ہے۔ وہ واقعات یا وہ قصے جو بالکل صحیح طور پر ثابت نہیں ہیں یا جھوٹے بنا لیے گئے، اور کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے میں یہ سلسلہ اپنا چلا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جو سیکھنے والے ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بات بالکل اچھی طرح سمجھ میں بھی آئے گی۔ پہلے مقدمہ کچھ میں بیان کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک واقعہ اور بڑا مشہور ہے امام غزالی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں امام غزالی سے بھی ملاقات ہوئی تھی، ان کی روح سے بھی، اور شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی وہاں ملاقات ہوئی تھی، آپ کی روح سے بھی۔ اور یہ واقعہ کچھ اس انداز کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی تو وہاں پھر امام غزالی کی روح آئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ مکالمہ بھی ہوا تھا، قدر تفصیل میں آگے بھی بیان کرتا ہوں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روح ہے وہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہونے لگے تھے، اس وقت آپ کی روح وہاں حاضر ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے اوپر نبی علیہ السلام کو سوار کر کے براق پر بٹھایا تھا۔ یہ دو واقعات ہمارے یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کہاں ذکر ہے، اس کی سند کیا ہے، کیا اس کی میں قدر تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک دو بنیادی چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ اولا ذات ایسی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ احتیاط چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، غلط نسبت کر دینا، وہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ کسی عام بندے کے اوپر جھوٹ باندھ دیتے ہو۔ عام بندے پر جھوٹ باندھنے کی بھی ہمارے دین میں گنجائش بالکل نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک اعلیٰ ذات سے جب ہم کوئی بات نسبت کر کے بیان کر دیں اور وہ بات سچ بھی نہ ہو، ٹھیک بھی نہ ہو، اس کا ثبوت شرعی بھی نہ ہو، تو یہ کوئی عام جھوٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی نسبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی نسبت سے وہ ایک غلط بات ہے، پھر اس سے دین کے احکامات نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے اس کو آگے ہم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی زیادہ تحدید، سختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جھوٹ باندھنے کی حدیثوں کے اندر ذکر ہوئی ہے، کسی اور پر نہیں ہوئی۔ جیسے امام بخاری روایت لائے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا ہے، لا تکذبوا علی، مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، فإنہ من کذب علی فلیلج النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا جان بوجھ کر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے جھوٹ بولنا یہ بہت عیبوں سے سب سے بڑا عیب ہوا کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اچھا، دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد یہ احادیث وغیرہ کلیکٹ ہوئی ہیں، جمع ہوئی ہیں، اس میں تحقیقات کی گئی، سند دیکھی گئی، متن دیکھا گیا، جہاں کسی بھی طرح کا سند میں پرابلم آیا علماء نے اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیا، ضعیف کہہ دیا، موضوع کہہ دیا، یا کہیں حدیث تو صحیح، سند تو صحیح ملی لیکن اس کے متن میں کوئی ایسا قابل اعتراض بات تھی، اس حدیث کو بھی قبول نہیں کیا۔ اکثر یہاں ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ سوال یہ ذہن میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں احادیث لکھوا کیوں نہ دی؟ نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک فرامین کو لکھوا دیتے تاکہ بعد میں وہ جس طرح قرآن پاک ایک مصحف کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث ایک کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہوتی، نہ کسی کا جھگڑا ہوتا، نہ کسی کا اختلاف ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو جمع کیوں نہیں کروایا؟ اس کی سب سے بڑی حکمت ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ بڑا بزرگ کوئی نہیں، عظمت والا کوئی نہیں، رحیم کوئی نہیں، شفیق کوئی نہیں، عالم کوئی نہیں، متقی کوئی نہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک نسبت سے بعد میں باتیں ملنا شروع ہوئی، علماء کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی، ان کے دلوں میں ڈالا، وہ اس کی تحقیقات کرنے لگ گئے کہ آیا یہ بات نبی علیہ السلام سے ثابت ہے یا نہیں۔ چاہے کسی حدیث کے اندر کسی معجزے کا ذکر ہو، چاہے کسی حدیث کے اندر کسی بڑی چیز کا ذکر ہو، ہر چیز کو علماء نے سرچ کرنا شروع کر دیا، کیا بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، کیا بات ثابت نہیں، کیا چیز جھوٹ بنائی گئی، کیا چیز ٹھیک ہے، کتنی حد تک ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ میری امت کے اندر ایک ایسی سنت اجتہاد کے اندر جاری ہو جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اولا افضل مبارک اعلیٰ بارگاہ کے اندر بھی جب ہم حدیث کے ذریعے کلام کرنے جاتے ہیں پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ آیا یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔
چاہے اس میں کسی بھی چیز کا ذکر آ رہا ہو، پہلے تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اس بات کو بطور اصطلاح کے صحیح کہہ دیتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کی گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ یہ سنت ہر ایک مسلمان اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کے حوالے سے کوئی بات ہمیں ملتی ہے اور ہم تحقیقات کرتے ہیں اور اس میں کوئی بھی آبجیکشن ہوتا ہے ہم اسے نکال دیتے ہیں، تو ان لوگوں سن لو کہ اگر کسی غیر نبی سے متعلق بھی کل کو کوئی بھی بات آپ کو ملے، کوئی واقعہ آپ کو ملے، اقوال آپ کو ملے، تو لوگوں کے اندر یہی سننا جاری رہے کہ وہ سب سے پہلے تحقیق کریں، اچھے طریقے سے اس کو ٹٹولیں، آیا یہ بات بھی ٹھیک ہے یا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد قبول کریں یا اس کے بعد رد کر دیں۔ تو یہ وہ بہت بڑی حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی مبارکہ حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع نہیں کروایا تاکہ امت میں ایک طریقہ اور ایک سنت جاری ہو جائے۔ اب آ جائیں اس واقعے کے اوپر کہ بھئی کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح معراج میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملی، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو روح ہے ان کی ملاقات ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے؟ دیکھیے گا یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب ایک چیز کی نسبت کی جا رہی ہے اور معاملہ غیبی ہے کہ معراج پر کیا کیا ہوا تھا، بالکل غیبی معاملہ ہے، اور غیبی چیز اللہ کے بتانے سے پتہ چلتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتانے سے پتہ چلے گی۔ غیبی معاملات کے اندر اپنے دماغ کے گھوڑے نہیں چل سکتے ہیں، غیبی چیزوں پر اتنی ہی بات کی جاتی ہے جتنی اللہ نے کی، جتنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دی۔ اب دیکھیے گا جتنی بھی کتب احادیث کا ذخیرہ آپ اٹھا لیجئے گا، جتنی بھی طبقہ اولا کی، طبقہ ثانیہ کی، طبقہ ثالثہ کی، طبقہ رابعہ کی، کسی کتاب الحدیث کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے کہ معراج کے اندر امام غزالی کی روح کی ملاقات ہوئی یا شیخ عبد القادر جیلانی کی ارواح جو ہے، ان کی روحیں جو تھیں ملاقاتیں کرنے۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا صدیوں بعد جا کر ایک صوفی گزرے تھے، حرز العاشقین نام کی انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور ان صوفی صاحب کا نام بھی شیخ رشید بن محمد جنیدی تھا۔ تو شیخ رشید نکلتے میں مسکرا گیا، اس لیے کہ یہ نام ہمارے یہاں بھی سیاسی حوالے سے کافی مشہور ہے۔ تو شیخ رشید نام کے ایک صوفی تھے، ان کی ایک کتاب منظر عام پر آئی تھی حرز العاشقین نام سے، اور اللہ جانے انہوں نے یہ کتاب لکھی یا نہیں لکھی، یا تحریفات ہوئی یا جھوٹی بنا دی گئی، یہ سب اللہ جانے۔ لیکن اس کتاب کے اندر سب سے پہلے وہ یہ واقعہ لے کر آ گئے، اور واقعہ بھی اس انداز کے اندر لے کر آ گئے کہ اس واقعے میں ہی سر سے لے کے پاؤں تک غلط باتیں بھری ہوئیں۔ وہ واقعہ یہ لے کر آئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کی کہ آپ نے اپنی امت کو یہ بیان کیا ہوا ہے کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، ہمیں بھی کسی ایک سے ایسے شخص سے ملوائیے کہ ہم بھی دیکھ کر بولیں کہ ہاں وہ پچھلے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو پھر امام غزالی کی روح کو بلوایا گیا تھا اور ملاقات کرائی گئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ علمی مکالمات بھی ہوئے تھے۔ اب دیکھیے گا چور کی داڑھی میں تنکا، یہ ایک جملہ آپ نے چور چوری کرتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے۔ دیکھیے گا یہ جو لفظ ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، یہ جو جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب ہے نا، یہ خود ایک لا اصل لہ علماء بالاتفاق محدثین لکھتے گئے ہیں کہ یہ جملہ تمام محدثین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا جملہ فرمایا ہو کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ یہ جملہ نبی پاک علیہ السلام سے بالکل ثابت جملہ نہیں ہے، یعنی ایک جملہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے ہی نہیں، اور شیخ رشید صاحب اپنی کتاب میں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے اپنی امت میں یہ بیان کیا ہے کہ آپ کے علماء نبیوں کی طرح ہے بنی اسرائیل کے۔ تو چور کی داڑھی میں تنکا ہمیشہ پکڑا جاتا ہے کہ غلط بات اور غلط واقعہ بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اسی واقعے کے اندر شیخ رشید صاحب مزید آگے ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت براق پہ نبی علیہ السلام تشریف لے جانے لگے تھے تو اس وقت براق جو ہے اس پر شیخ عبد القادر جیلانی کی روح آئی تھی، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدم رکھے تھے اور براق پر بیٹھ گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کاندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اپنے اوپر رکھا، پھر اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی کہ تمام ولیوں کی گردن پہ آپ کا قدم ہو گیا۔ تو یہ بھی واقعہ بالکل ثابت نہیں ہے بیٹا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے۔
اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں فضیلت ڈھونڈنے کے لیے ایسے جھوٹے واقعات بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں فضیلتیں ایسے واقعات سے نہیں ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں فضیلت ایمان سے ملتی ہے، علم سے ملتی ہے، عمل سے ملتی ہے۔ یہ قرآن پاک بار بار ذکر کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، پیدا کر کے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ جس وقت علم آپ کے پاس آ گیا، آپ کو اتنی بڑی فضیلت مل گئی، پھر اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، کہ تمام کے تمام آدم علیہ السلام کی تعظیم کریں فرشتے۔ تو علم ایسی بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والا اور بغیر علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو نیک ہستیاں گزری ہیں، یہ خود اتنے بڑے علماء گزرے ہیں کہ ان کا علم ہی بہت ہے ان کی فضیلت کے لیے، ان کا تقوی، ان کا عمل۔ ضروری نہیں کہ ہم ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایسے جھوٹے واقعات گڑھنا شروع کر دیں۔ اور یہ میں ضمناً دوبارہ بتا دوں کہ کسی محدث نے اس واقعے کو ذکر نہیں کیا۔ سب سے پہلے صدیوں بعد شیخ رشید صاحب نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا تھا، اور بالکل جھوٹا واقعہ ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ اور ضمناً میں آپ سے ذکر کر دوں کہ شیخ رشید نام کے دو بندے، ایک شیخ رشید صاحب جو ہماری سیاست میں جن کا بڑا دخل ہے، اور انہوں نے بھی آئے بگائے اپنے بیانات کے ذریعے سے وہ سیاسی ماحول کو نہایت گرم کر کے رکھتے ہیں۔ اور ایک شیخ رشید صاحب یہ صدیوں پہلے گزرے تھے کہ جنہوں نے اپنی کتاب کے ذریعے سے ایک ٹینشن ڈال کے رکھ دی لوگوں کے درمیان، ایسی غلط باتیں نسبت کر کے۔ یہ عذرائے تفنن میں نے ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔